خوش آمدید listeners. Today I'm going to start episode number 6 of زندگی ہے تیرے نال از قلم حرم شاہ. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلد از جلد چینل کو سبسکرائب کر دیں. آج ارشمان اور آن کی مائیوں کی رسم تھی اور اس گھر سے حویلی کو پوری طرح سے سجایا گیا تھا. پہاڑ سے حویلی میں اتنی لائٹنگ کی گئی تھی کہ رات میں وہ دمکتی ہوئی دور دور گاؤں تک نظر آ رہی تھی. اور اندر سے بھی حویلی کو پیلے اور سفید پردوں کے ساتھ ساتھ پھولوں اور دیوں سے سجایا جا رہا تھا. ارشمان خود اپنی نگرانی میں وہ سجاوٹ کروا رہا تھا. وہ چاہتا تھا کہ آن اپنی زندگی کے اس خاص موقع کو کبھی نہ بھولے. آن کو یاد کر کے ارشمان کے ہونٹوں پر تبسم چھا گیا. اسے ہر وہ لمحہ یاد آنے لگا جو اس نے آن کے ساتھ گزارا تھا. بچپن میں بھی نہ تو وہ اسے سلطان کے ساتھ کھیلنے دیتا تھا اور نہ ہی اعظم کے ساتھ، بس اسے خود سے ہی جوڑے رکھتا تھا. اس کے ساتھ اس کی گڑیوں سے کھیلا کرتا تھا اور اس کی پونیاں بھی خود ہی کرتا تھا. ارشمان کو یاد تھا کہ اس کی چچی یہی کہتی تھی کہ انہیں آن کو سنبھالنا ہی نہیں پڑتا. ان کا آدھا کام تو ارشمان کر دیتا ہے. وہ سب یاد کر کے ارشمان کے ہونٹ مسکرا دیے تھے. وہ اپنے عشق کی معراج پر تھا. اسے جیت کر اپنے دشمنوں کے سامنے فتح یاب ہونے والا تھا. اس نے سوچا تھا کہ گھر والوں سے بات کر کے آن سے اپنا نکاح پہلے ہی کروا لے، لیکن وہ آن کو یہ نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ اسے ان کی محبت کی طاقت پر بھروسہ نہیں. وہ جانتا تھا کہ ان کی محبت میں اتنی طاقت ضرور تھی کہ وہ محبت فتح یاب ہوتی. وہ جس نے اپنی ہر دعا میں بس آن کو مانگا تھا، اس کا خدا کیسے اس سے آن کو چھین سکتا تھا؟ صاحب جی، یہ پھول کہاں پر لگاؤں؟ ایک آواز پر ارشمان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا. ارشمان نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا تو وہ آدمی اس طرف چلا گیا. ارشمان وہاں سے جانے لگا تو اس کا دھیان لیزا پر گیا، جو ٹراؤزر شرٹ پہنے اپنے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے اسی جانب آ رہی تھی. لیزا کو دیکھتے ہی ارشمان کی آنکھوں میں نفرت اتری تھی، جبکہ ارشمان کو دیکھ کر اس نے موبائل ٹراؤزر کی جیب میں رکھا اور اس کی جانب آ گئی. اوہ، تو خوب تیاریاں چل رہی ہیں شادی کی، لیزا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا. ارشمان کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر بھی وہ اس کے قریب ہوئی تھی. تم بس 4 دن کی مہمان ہو یہاں، تو بہتر ہے کہ مہمان بن کر رہو. ارشمان کی بات پر لیزا کے ہونٹ مسکرا دیے. سوچ لو مسٹر بیڈ بوائے، تم چاہو تو میں بخوشی ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی ہوں. لیزا تھوڑا اور قریب ہوئی تو ارشمان بے ساختہ اس سے دور ہو گیا. ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، اس سے بہتر آپشن ہوں میں، لیزا نے ایک آنکھ دبا کر کہا، جبکہ اس کی حرکت پر ارشمان کا دل کر رہا تھا ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار دے. بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا. ارشمان کی دھمکی پر لیزا نے مصنوعی خوف کا اظہار کیا. میں تو پورے جلووں سے سامنے آؤں گی بیڈ بوائے، اور دیکھوں گی کہ تم میں کتنی ہمت ہے. تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ لیزا ملک سے نظریں ہٹا پانا اتنا آسان کام نہیں. اتنا کہہ کر لیزا نے اپنی 2 انگلیاں ہونٹوں سے لگائیں اور انہیں ارشمان کی جانب کرتی وہاں سے چلی گئی. جبکہ اس کے اتنے شانت رویے پر ارشمان حیران تھا. اسے تو لگا تھا وہ گھر آ کر خوب وویلا کرے گی. اور تو اور اس نے اتنے دنوں سے اعظم کو بھی نہیں دیکھا تھا، جیسے کہ اسے ان کی شادی کی خبر ہی نہ ہو. لیزا اور اعظم کی یہ خاموشی ارشمان کو حیران کر رہی تھی. کاش وہ جانتا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. سین چینج. ماشاءاللہ باجی، آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں. کنیز کے ایسا کہنے پر پیلے جوڑے اور پھولوں کے زیور سے سجے ہوئے آن نے ایک نگاہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا اور پھر شرما کر خود ہی نظر جھکا گئی. اسے تو اب بھی یہ ایک خواب ہی لگ رہا تھا کہ اپنی پہلی سانس سے اس نے جس کو چاہا تھا وہ اس کا ہونے والا تھا. تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، آن نے کنیز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو خود بھی ہلکے سے پیلے جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں گہرا کاجل سجائے اور کلائیوں میں پیلی چوڑیاں پہنے سادگی میں بھی کوئی حور ہی لگ رہی تھی. آن کی بات پر کنیز نے بے ساختہ اپنی قمیض کو چھوا تھا. سائیں جی نے لا کر دیا ہے سب مجھے. کنیز کے شرما کر کہنے پر آن نے حیرت سے اسے دیکھا. کہیں وہ معصوم سلطان کے حسن سلوک پر اس سے دل تو نہیں لگا بیٹھی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو اس کا وہ دل بہت بری طرح سے ٹوٹنے والا تھا، کیونکہ سلطان انابیہ کا مقدر تھا.
خدایا بس یہ میرا وہم ہی ہو، یہ لڑکی محبت کے روک کے لیے بہت زیادہ معصوم ہے۔ آن نے دل میں ہی دعا مانگی۔ کنیز اب امابی کے حسن سلوک سے بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی اور آن چاہتی تھی کہ وہ ایسے ہی مسکراتی رہے۔ اس سے پہلے وہ کنیز سے کچھ کہتی، کسی کے کھانسنے کی آواز پر دونوں کا دھیان دروازے کی جانب گیا، جہاں شاہد صاحب کو کھڑا دیکھ کر آن نے فوراً اپنا دھیان واپس آئینے کی جانب کر لیا اور کنیز وہاں سے چلی گئی۔ اتنے عرصے سے وہ شاہد صاحب کو مکمل نظر انداز کرتی آ رہی تھی اور شاہد صاحب نے بھی اس سے بات کرنے میں زبردستی نہیں کی۔ شاید وہ اس سے غافل رہنے پر شرمندہ تھے۔ ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہو، خدا تمہاری خوشیوں کو نظر بد سے بچائے، شاہد صاحب نے آن کے قریب آتے ہوئے کہا، لیکن آن نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ بیٹا جانتا ہوں میں نے جو بھی کیا وہ بہت غلط تھا۔ اپنے باپ ہونے کا ایک فرض میں نے پورا نہیں کیا اور یقین جانو اپنے اس فیصلے پر بہت زیادہ پچھتایا ہوں میں، شاہد صاحب نے آن کو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ آن تو بس مردہ آنکھوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس قابل تو نہیں، پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، شاہد صاحب نے اپنے ہاتھ جوڑ کر نم آنکھوں سے کہا، لیکن آن نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے اضطراب سے اسے دیکھا۔ بیٹا کچھ تو کہو۔ کیا کہوں؟ آن نے سنجیدگی سے پوچھا تو شاہد نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ بھی، غصہ کرو مجھ پر، لڑو مجھ سے، کچھ بھی کہہ لو، بس ایک بار بات تو کر لو۔ شاہد کی بات پر آن کے ہونٹ طنزیہ مسکرائے تھے۔ کس حق سے لڑوں آپ سے؟ کس حق سے غصہ کروں آپ پر؟ جس اولاد نے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزاری ہو، ہر لمحہ یہ طعنہ برداشت کیا ہو کہ میرے باپ کو ہی میری ضرورت نہیں۔ اسکول میں جب کوئی مجھ سے پوچھتا کہ میرے بابا کہاں ہیں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آن نے مردہ آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے اب آپ کے بغیر جینے کی عادت ہو گئی ہے۔ اب آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میرے معاف کر دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو جائیں، آپ کو معاف کیا۔ آن کی بے مروتی پر شاہد کا دل کٹ کر رہ گیا، لیکن وہ اس کے قابل تھے۔ ہو سکے تو مجھے دل سے معاف کر دینا بیٹا، بس تم ہمیشہ خوش رہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوشش کروں گا کہ کبھی باپ ہونے کا حق ادا کروں، جو میں آج تک نہیں کر پایا۔ اتنا کہہ کر شاہد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے آنسو پہنچتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی آن کے گلے میں بندھی ہوئی آنسو کی لڑی آزاد ہوئی اور وہ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کی ہتھیلی کو بھگونے لگے۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر آن نے اپنے آنسو پوچھے اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ایک ملازمہ جس نے اپنا چہرہ دوپٹے سے چھپایا ہوا تھا، جوس کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، یہ آپ لے لیں۔ آن نے حیرت سے اس جوس کے گلاس کو دیکھا تھا، لیکن میں نے تو یہ نہیں منگوایا تھا۔ آن کی بات پر وہ ملازمہ تھوڑا اضطراب میں آ گئی تھی۔ وہ بی بی جی، یہ ارشمان صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، کہہ رہے تھے لوگ بہت ہیں اور گرمی بھی بہت ہے، آپ کو گھبراہٹ ہو گئی ہے اسی لیے۔ ملازمہ کی بات پر آن کے ہونٹ پر ایک مسکراہٹ آئی۔ ارشمان اس کی کتنی پرواہ کرتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ آن کے اسبات میں سر ہلانے پر ملازمہ وہاں سے چلی گئی اور آن نے وہ گلاس پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دروازے کے پیچھے سے چھپ کر آن کو وہ جوس پیتے دیکھ ملازمہ نے اپنے پاس چھپایا ہوا موبائل نکالا اور فون ملا کر موبائل کان سے لگا لیا۔ چودھری جی، کام ہو گیا، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا۔ ملازمہ نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ شاباش، تمہیں اس کا بہت بڑا انعام ملے گا۔ میں حویلی کی پچھلی طرف تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جیسا کہا تھا ویسا کرو۔ وہ عزم کی آواز میں چھپی مسکراہٹ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے فون بند کر کے واپس چھپا لیا اور ایک نظر آن کو دیکھا، جو اپنا چکراتا ہوا سر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو کر سامنے موجود ڈریسنگ پر گر گئی۔ ملازمہ نے جلدی سے اس کے پاس جا کر اسے ایک چادر سے چھپایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگا کر سب کی نظروں سے بچتے ہوئے پچھلے دروازے کی جانب چل دی۔ حویلی کی پچھلی جانب کا وہ دروازہ کھول کر وہ آن کو باہر لائی تو نظر وہاں کھڑی کالی پراڈو اور اس کے باہر کھڑے دو آدمیوں پر پڑی۔ سب باہر تقریب میں مصروف ہیں، انہیں پیچھے کے راستے سے لے جاؤ اور دھیان رکھنا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اگر تو کسی کو پتہ لگ گیا نا کہ تم لوگ اپنا انجام سوچ نہیں سکتے۔ ایک آدمی نے ہاں میں سر ہلایا۔
اور آن کو پکڑنا چاہا، لیکن تبھی ایک مضبوط ہاتھ اس کی کلائی تھام گیا اور 2 آنکھوں نے اسے بری طرح سے گھورا تھا۔ ایسا سوچنا بھی مت۔ عزم نے اتنا کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور آن کا بے جان وجود اپنی باہوں میں لے کر مسکرا دیا۔ اس کی جیت اور ارشمان ملک کی بربادی دونوں اس کی آغوش میں تھی۔ بولا تھا نا کہ تم میری ہو، دیکھ لو، چرا لیا نا میں نے تمہیں اس سے۔ عزم نے اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر کہا اور اسے بازو میں اٹھاتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی دونوں آدمی بھی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ملازمہ نے شکر ادا کیا اور واپس حویلی میں داخل ہو گئی۔ وہ بس یہ دعا کر سکتی تھی کہ فی الحال ارشمان ملک کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ اس کی ہونے والی بیوی کو عزم چودھری اس سے چرا کر لے جا چکا ہے۔ سین چینج۔ آن کو ہوش آیا تو پہلے تو اپنے چکراتے سر کی وجہ سے آنکھیں ہی نہیں کھول پائی، پھر ہر چیز جیسے یاد آنے پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور سہم کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ ایک شاندار سے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ اپنے بھاری ہوتے سر کو نظر انداز کرتی وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کے پاس جا کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ خود پر پہنے پیلے جوڑے کو دیکھ کر اس کی پلکیں نم ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر وہ گھر والوں کو نہ ملی تو کیا ہوگا۔ ارشمان تو اسے وہاں نہ پا کر پاگل ہو جائے گا۔ یہ سب سوچ کر آن بہت زیادہ بے چین ہو چکی تھی، اسی لیے دروازے کو پوری طاقت سے کھٹکھٹانے اور جھنجھوڑنے لگی۔ کھولو دروازہ، کیوں لائے ہو مجھے یہاں، کھولو دروازہ۔ آن روتے روتے چلانے لگی۔ وہ بس کسی بھی طرح یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ شاید اس کے چلانے کا اثر ہوا تھا اور وہاں کوئی آیا تھا۔ دروازے کے ہینڈل کو ہلتا دیکھ کر آن ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی اور اپنی حفاظت کے لیے کسی شے کو ڈھونڈنے لگی۔ او، تو ہوش میں آ گئی تم، اچھا ہے، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس گھمبیر آواز پر آن نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا جہاں عزم کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ تم عزم، یہ سب تم نے؟ آن حیرت سے پوچھنے لگی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ عزم اس حد تک گر جائے گا۔ ہاں ڈاکٹر نے جی، میں، اور کسی میں ہو سکتی ہے بھلا اتنی جرأت؟ عزم اتنا کہہ کر آن کے قریب ہوا، لیکن آن 2 قدم پیچھے ہو کر اس سے دور ہو گئی۔ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ آن کے سوال پر عزم کہکا لگا کر ہنس دیا۔ پانی والا پائپ بند ہو گیا ہے، وہ کھلوانے۔ ارے، شادی سے اٹھا کر لایا ہوں تمہیں، تو اس کا ایک ہی مقصد ہوگا نا۔ عزم پھر سے آن کے قریب ہوا تو آن نے پھر سے دور ہونا چاہا، لیکن اس بار عزم اس کی کونی پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روک گیا تھا۔ تمہیں حاصل کرنا میرا مقصد ہے آن ملک، تمہیں اس کے مقدر سے چھین کر اپنا مقدر بنانا ہے مجھے، اس کی خوشی سے اپنا دامن مہکانا مقصد ہے میرا۔ عزم کی بات پر آن کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آن صدمے سے چلائی، لیکن عزم بے پرواہ سا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی آن جو سچ ہے، محبت کرتا ہوں میں تم سے، اور تمہیں پا کر اپنی اس محبت کو امر کر دوں گا۔ آن کے انکار میں سر ہلانے پر عزم کے لب مسکرا دیے۔ ایسا ہی ہوگا ڈاکٹرنی جی، ابھی نکاح خواہ یہاں آئے گا اور ہمارا نکاح پڑھوائے گا، پھر تمام خوشیاں اور چہچہاہٹیں میری حویلی میں ہوں گی، اور اس کی حویلی میں ماتم، صرف ماتم۔ عزم نے جنون سے کہا اور آن حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہ شخص تو بالکل ہی نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی۔ تمہیں یہ سب محبت لگتی ہے عزم چودھری؟ محبت لفظ کا مطلب بھی معلوم ہے تمہیں؟ آن کے سوال پر عزم نے جنون سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم اسے جو بھی سمجھو، میرے لیے یہ محبت ہے، اور اس بار میں اپنی محبت کو پا کر ہی دم لوں گا، عزم نے شدت سے کہا، لیکن آن کی آنکھوں میں افسوس دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تم پر عزم چودھری، اس بات پر افسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے ماموں جیسے عظیم شخص کی اولاد ہو۔ اپنے باپ کے ذکر پر عزم آنکھیں سکوڑ کر آن کو دیکھنے لگا۔ یہ محبت نہیں، بس تمہاری ضد اور جنون ہے، جس میں تم اتنے اندھے ہو چکے ہو کہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئے۔ آن نے غصے سے عزم کی جانب دیکھا، جو ابھی بھی اسی جنونیت سے گھورنے میں مصروف تھا۔ یہ کیسی محبت ہوئی جو اپنے محبوب کی عزت آبرو کسی کی پرواہ نہ کرے؟ تم نے ایک بار بھی سوچا کہ تمہاری اس حرکت کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آن نے غصے اور نفرت سے اس کی جانب دیکھا اور عزم حیرت سے بس اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اس نفرت کو دیکھ رہا تھا۔ زندگی بھر ہر کوئی میرے کردار کو نشانہ بنائے گا،
میں چیختی رہ جاؤں گی کہ میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، مجھے تم زبردستی لے کر گئے ہو، لیکن کوئی میرا یقین نہیں کرے گا کیونکہ اس معاشرے میں غلطی ہمیشہ عورت کی ہی ہوتی ہے اعظم چودھری، آن نے غصے سے کہا، اور اعظم بس بدھ بنا اس کی بات سن رہا تھا۔ جس لڑکی سے تم محبت کے دعویٰ کرتے ہو وہ کبھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہے گی، اس کا کردار، اس کی عزت ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جائے گا۔ کیا یہ ہے تمہاری محبت؟ آن کے سوال کا اعظم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اعظم کی خاموشی دیکھ کر آن نے اپنا بازو چھڑا لیا اور اس سے دور ہوئی۔ نہیں اعظم چودھری، یہ محبت نہیں، بس محبت کے لبادے میں لپٹی ہوئی ضد ہے، کیونکہ محبوب مر جاتا ہے لیکن اپنے عشق کی لاج پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ آن نے بے دردی سے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پہنچے تھے۔ محبت وہ ہے اعظم چودھری جو میرا مان مجھ سے کرتا ہے، محبت وہ ہے جو میں اپنے مان سے کرتی ہوں۔ اعظم اس کی آنکھوں میں عرش مان کے لیے محبت نہیں بلکہ بے پناہ عشق دیکھ سکتا تھا۔ آزمانا ہے اس محبت کو تو آزما لو، بلاؤ میرے مان کو یہاں اور اس سے کہو کہ تم نے مجھے داغدار کر دیا، لیکن دیکھنا وہ پھر بھی مجھے اپنائے گا کیونکہ اس کی محبت سچی ہے اور تمہاری نہیں۔ آن چلائی اور اعظم بس خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ آن نے اپنے الفاظ سے اس کے ہونٹ سی دیے ہوں۔ تم نے ایسا کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ روز قیامت اپنی پھپھو کو کیا جواب دو گے؟ ان کی بیٹی سے ایسی محبت کی تم نے کہ اسے معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس بات پر اعظم نے لال ہوتی آنکھوں سے آن کو دیکھا جو زاروں قطار روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی۔ اپنے بابا کو کیا جواب دو گے اعظم کہ ان کی بہن کی نشانی سے اس کی تمام خوشیاں چھین کر زبردستی اپنا دامن بھرنا چاہا؟ دو آنسو اعظم کی پلکوں پر ٹھہر گئے۔ آن جانتی بھی نہیں تھی وہ اپنے الفاظ سے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے توڑ رہی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں اپنے مان سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر کبھی خوش نہیں رہوں گی، خدارا اس بات کو سمجھو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ اتنا کہہ کر آن نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنی پھپھو کی عزت کی خاطر مجھے جانے دو یہاں سے، میں تم سے بھیک مانگتی ہوں۔ اعظم کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گرے۔ وہ بے بسی سے آن کو دیکھنے لگا جو زمین پر بیٹھتے ہوئے رو رہی تھی۔ یہ محبت نہیں ہے اعظم، خدارا اپنی ضد کو اس پاک جذبے کا نام نہ دو، اسے بدنام مت کرو، ورنہ تم جیسے لڑکوں کی وجہ سے ہر لڑکی کا محبت نام کے الفاظ سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ آن نے آنسوؤں سے تر شکوہ کنا نگاہ اٹھا کر اعظم کو دیکھا تھا۔ اس کا احساس تمہیں اس دن ہوگا جس دن تمہیں کسی سے سچی محبت ہوگی، تب تمہیں پتہ چلے گا اعظم کہ ہماری محبت کی عزت ہمیں اپنی عزت جان ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ محبت کس جذبے کا نام ہے۔ اعظم نے مردہ آنکھوں سے آن کی جانب دیکھا۔ اگر ابھی بھی تمہیں ارشمان سے انتقام کی ضد کو اپنی محبت کہنا ہے تو میری جان لے کر کہیں پھینک دو مجھے، کیونکہ اپنے مان کا سر لوگوں کے سامنے جھکتا ہوا دیکھنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ مار دو مجھے اعظم، میری عزت کا تماشا بنانے سے پہلے مار دو مجھے۔ اتنا کہہ کر آن پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اعظم اپنی مٹھیاں بھیج کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر آ کر اس نے غصے سے چیخ کر اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ آن کی باتوں سے اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی، اس نفرت سے بھی کہیں زیادہ نفرت جو وہ ارشمان سے کرتا تھا۔ سین چینج۔ ماشاء اللہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہو بیٹا، اما بھی نے ارشمان کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ سفید رنگ کی قمیص شلوار پر پیلی چنری گلے میں ڈالے وہ سچ میں قابل دید لگ رہا تھا۔ یہ شاید یہ محبت کو پانے کی خوشی تھی جو ہر انسان کو ہی انوکھا روپ عطا کرتی ہے۔ بس ہم دونوں کے لیے دعا کریے گا اما بھی کہ ہماری محبت کو کسی کی نظر نہ لگے، بہت سی سیاہ نظروں میں ہے ہم دونوں کا پیار۔ ارشمان نے جتلاتی نظروں سے شاہد صاحب کو دیکھا تھا جو اما بھی کے ساتھ کھڑے تھے۔ پریشان مت ہو بیٹا، اگر تم دونوں کے جذبات سچے اور کھرے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کے حامی و ناظر ہوں گے انشاءاللہ۔ اما بھی نے ارشمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تو ارشمان اطمینان سے مسکرا دیا۔ اس کے بزرگوں کی دعائیں ہی اس کے لیے سب کچھ تھیں۔ ارے اب چلتے ہیں، مہمان کب سے انتظار کر رہے ہیں، فرحین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ارشمان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ انابیہ جاؤ، لڑکیوں کے ساتھ جاؤ اور آن کو لے کر آؤ۔ فرحین بیگم کے حکم پر انابیہ جو دور کھڑے سلطان کو کسی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ اب کل مہندی ہے اور پرسوں بارات،
बस दुआ करती हूँ सब खैर खैरियत से हो जाए, न जाने क्यों दिल घबरा रहा है मेरा। फरहीन बेगम ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। फरहीन, अच्छा सोचो, सब बेहतर होगा। अम्मा बी ने फरहीन को टोका और इसका हाथ पकड़कर इसकी हमराही में बाहर लॉन की जानिब जाने लगी, जहाँ सब मेहमान इन लोगों का इंतजार कर रहे थे। खाला, खाला आन अपने कमरे में नहीं है। अनाबिया ने वहां आते ही कहा तो सबके औसान खता हो गए। ये क्या कह रही हो तुम? अर्शमान गुस्से से चिल्लाया, और ऐसा लगा था इसे जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सच कह रही हूँ अर्शमान भाई, कमरा और वॉशरूम दोनों में नहीं है वो। अर्शमान को लग रहा था कि इसका दिल बंद हो जाएगा। अगर एक पल के लिए भी इसने आन को ना देखा तो इसकी सांसें रुक जाएंगी। देखा, मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ गलत होगा। मैं कहती थी ना अम्मा बी, बेटी माँ पर ही जाती है, ना जाने कहाँ। फरहीन, अम्मा बी ने चिल्लाकर फरहीन को मजीद कुछ कहने से टोका था। बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो कम से कम। अगर कमरे में नहीं है तो कहीं और होगी। सब हवेली में ढूंढो इसे, आखिर कहाँ जाएगी वो। अम्मा बी के ऐसा कहने पर शाहिद ने इस्बात में सर हिलाया और बेचैनी के आलम में वहां से चले गए, जबकि अर्शमान को तो अपनी टांगों पर खड़ा रहना मुश्किल लग रहा था। अर्शमान बेटा, फिक्र मत करो, यही कहीं होगी वो। अम्मा बी के ऐसा कहने पर अर्शमान ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, वो यही कहीं होगी। भला आन अर्शमान से दूर कैसे जा सकती थी? अर्शमान फौरा वहां से चला गया और आन को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में वो हवेली का चप्पा चप्पा ढूंढ चुके थे, लेकिन आन की कोई खबर नहीं थी और हर गुजरते लम्हे के साथ अर्शमान को लग रहा था कि कोई इसके जिस्म से इसकी जान निकाल रहा हो। मायूस होकर जब सब वापस हॉल में आए तो फरहीन बेगम मुंह बनाकर सबको देखने लगी। दिखा दिया ना इसने अपने असली रंग। इसी दिन से डरती थी मैं, जानती थी ये लड़की मेरे अर्शमान के काबिल नहीं, इसे बर्बाद कर देगी। देख लें, निकली ना अपनी माँ की तरह घटिया। बस अम्मी। अर्शमान के चिल्लाने पर सब हैरत से इसे देखने लगे। मेरी आन के बारे में कुछ भी मत कहिएगा, खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे इस पर। अर्शमान के अल्फाज में ही नहीं, इसकी आंखों में भी इस एतबार को फरहीन बेगम ने चुपती निगाहों से देखा था। इस सब के बाद भी अर्शमान, तुम्हें इस पर भरोसा है? किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि आन? अम्मा बी की आवाज़ पर सब ने फौरा इनकी नज़र के ताक़ुब में दरवाजे की जानिब देखा, जहां आन खड़ी सहमी निगाहों से इन सब को देख रही थी। आन को देखकर अर्शमान को लगा इसकी रुकी सांसें बहाल हो गई हों। बगैर सोचे समझे या किसी की परवाह किए वो आन के पास आया और इसे अपने सीने में भींच लिया। अर्शमान की मोहब्बत पर आन के कब से रुके हुए आंसू आंखों से बह निकले थे। तुम ठीक तो हो? कहाँ थी तुम? अर्शमान इससे दूर हुआ और इसके हाथ पकड़कर देखने लगा, जैसे कि यकीन करना चाह रहा हो कि वो बिल्कुल ठीक है। मान वो। आन बेटा, कहाँ थी तुम? हम सब कितना परेशान हो गए थे। अम्मा बी ने आन के पास आकर कहा तो आन सबको देखकर अर्शमान से दूर हुई और खुद पर जब्त बांधने लगी। अम्मा बी, मान, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दम घुट रहा था तो मैं छत पर चली गई थी। सॉरी, मुझे आपको बताकर जाना चाहिए था। आन ने सर झुकाकर कहा, लेकिन वो सच भी तो नहीं बता सकती थी, क्योंकि सच सब कुछ बर्बाद कर देता। कोई बात नहीं बेटा, बस हम सब काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर कभी ऐसा हो तो किसी को बताकर ज़रूर जाना। आन ने इस में सर हिला दिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मा बी के पूछने पर आन ने एक नज़र अर्शमान को देखा, जो इसे किसी शुबा नहीं बस फिक्रमंदी से देख रहा था। हाँ, इसने अज़म को जो कहा था वो सब सच था। इसका मान इसे अपनी जान और इज्जत हर चीज़ से बढ़कर चाहता था। अब काफ़ी बेहतर हूँ। अम्मा बी ने हाँ में सर हिलाया। अनाबिया, इसे इसके कमरे में छोड़ाओ, थोड़ा खुद को तरोताज़ा कर ले। तब तक हम मेहमानों के दरमियान चलते हैं, देर होने की वजह से बेचैन हो रहे होंगे। अर्शमान ने इस्बात में सर हिलाया तो अनाबिया आन को वहाँ से ले गई। अपने कमरे में आकर आन ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। आज इसकी ज़िंदगी बर्बाद होते होते बची थी। अज़म के कमरे से बाहर जाने पर इसने सोचा कि वो अज़म को कायल नहीं कर सकी। वो भी जानती थी कि वो कुछ भी कर लेती, न अज़म इसे वहाँ से भागने देता और न ही वो इसका मुकाबला कर पाती। इसीलिए वो हार मानकर अपने घुटनों में चेहरा दिए सिसक सिसक कर रोने लगी थी। लेकिन तभी अज़म वापस कमरे में दाखिल हुआ और एक चादर आन की जानिब बढ़ाई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बहक गया था। इसे बर्बाद करने की ज़िद में भूल गया था कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें बर्बाद कर रहा हूँ। तुम ये खुद पर ओढ़ कर बाहर आ जाओ।
जहाँ से तुम्हें लाया था सही सलामत वहीं वापस पहुँचा दूंगा। इतना कहकर अज़म कमरे से बाहर चला गया था और आन फोरा चादर लेकर इसके पीछे आई थी। सारा रास्ता इसने खामोशी से गाड़ी चलाई थी और फिर गाड़ी मलिकों की हवेली के पिछले दरवाजे के पास खड़ी कर दी। तुम आज़ाद हो आन। अज़म के ऐसा कहने पर आन ने एक नज़र इसे देखा था। दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हारे हिस्से में भी किसी की बेपनाह मोहब्बत और खुशियाँ लिख दे। आन की बात पर अज़म ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ इसकी जानिब देखा था। तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि खुदा पहले ही मेरे हिस्से की मोहब्बत भी आसमान के दामन में डाल चुका है। अपनी ज़िंदगी में खुश रहना। इतना कहकर अज़म ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आन गाड़ी से निकलकर खामोशी से हवेली में दाखिल हो गई। अज़म की मुर्दा आंखों में वो कर्ब इसे तकलीफ़ पहुंचा रहा था, लेकिन वो क्या करती, वो इसका मुकद्दर नहीं थी, वो बस अपने मान का मुकद्दर थी। मायू का फंक्शन अपने उरूज पर था। आन और अरशमान को लोन में बनाए गए स्टेज पर बैठाया गया था, लेकिन दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल था। औरतें ढोलक पर रिवायती गाने गाने में मसरूफ़ थीं और बाहर मर्द वहां बजते हुए ढोल पर भंगड़े करने के साथ साथ आतिशबाजी करने में भी मसरूफ़ थे। इन्हीं मेहमानों के दरमियान अनाबिया खड़ी अपने घर वालों से बातें कर रही थी, जो अरशमान की शादी के लिए आज ही वहां आए थे। अनाबिया, वो कौन है? अपने भाई अरहम के पूछने पर अनाबिया ने इसकी उंगली के ताक़ुब में देखा तो नज़र कनीज़ पर पड़ी, जो बी अम्मा के पास खड़ी मुस्कुराते हुए इर्द गिर्द की रौनक को देख रही थी। अम्मा बी की मुलाजमा है, क्यों, क्या हुआ? अनाबिया ने आम से अंदाज में पूछा तो अरहम के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आई। काफ़ी खूबसूरत है। अरहम की बात पर अनाबिया ने गहरा सांस लिया। भाई, कुछ उल्टा मत करना। सुल्तान ज़रा बर्दाश्त नहीं करते कि कोई मुलाजमों से बुरा सलूक करे। ऐसे में तुम लड़कियां छेड़ोगे तो कैसे चलेगा? अरहम ने मुंह बसोर कर अनाबिया की जानिब देखा था। खाला और सुल्तान के पैरों में ही क्यों नहीं बिछ जाती तुम? बड़े खानदान में मंगनी क्या हो गई है? तुम तो हम सबको भूल ही गई हो। अपने भाई का छोटा सा काम नहीं कर सकती? लेकिन भाई, देखो, कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो तुम। बस एक छोटा सा काम कर दो मेरा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरहम की जिद को देखते हुए अनाबिया ने गहरा सांस लिया। क्या करूं? बस इस मुलाजमा को अपने कमरे में भेज दो, ज़्यादा कुछ नहीं। अरहम ने दांत निकाल कर खबासत से फरमाइश की तो अनाबिया ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन अम्मा बी के होते हुए वो भला इनकी मुलाजमा को कैसे हुक्म देती? लेकिन ये मसला भी जल्द ही हल हो गया। फरहीन बेगम अम्मा बी को लेकर स्टेज पर आन के पास चली गई और अनाबिया मौका देखकर कनीज़ के पास आई। सुनो लड़की। अनाबिया के पुकारने पर कनीज़ ने फौरन इसकी जानिब देखा। जी बाजी। जाओ, मेरे कमरे में फूलों के गजरे पड़े हैं, वो लेकर आओ। अनाबिया के हुक्म देने पर कनीज़ ने घबराकर अम्मा बी की जानिब देखा। लेकिन बाजी, साईं जी ने कहा था मैं बस अम्मा बी के काम करूंगी, किसी और के नहीं। कनीज़ की बात पर अनाबिया ने आंखें सुकोड़कर इस छोटी सी लड़की को देखा। कौन साईं जी? वो अम्मा बी के छोटे पोते हैं ना? मैं इनका नाम कैसे लूं? कनीज़ ने सर झुकाकर कहा, जबकि रुखसार तो सुल्तान के जिक्र पर ही दहक उठे थे। ओह, तो तुम सुल्तान की बात कर रही हो। जानती हो मैं कौन हूँ? मैं सुल्तान की फियांसे हूँ। मेरा हुक्म इनका हुक्म है, तो जो कहा है ना वो करो। अनाबिया ने इतराकर कहा, जबकि कनीज़ इसके हुक्म को सुल्तान का हुक्म समझती अज़बात में सर हिलाकर हवेली की जानिब चली गई। अनाबिया के इशारा करते ही अरहम भी खबासत से मुस्कुराते हुए इसके पीछे चला गया। अनाबिया के कमरे में पहुंचकर कनीज़ ने हर जगह देख लिया, लेकिन इसे गजरे कहीं नहीं मिले। पता नहीं बाजी ने कहाँ रखे हैं गजरे, मैं इनसे पूछ के आती हूँ। कनीज़ इतना सोचकर मुड़ी और मुड़ते ही वो एक सीने से टकरा गई तो बेसाख्ता इसके होठों से एक चीख निकली। अभी चीखने वाला तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अरहम ने इसके मासूम चेहरे को गलीज निगाहों से देखते हुए कहा, जबकि एक अनजान मर्द को देखकर कनीज़ बुरी तरह से सहम चुकी थी। मुझे जाने दे साहब जी, मुझे काम है। कनीज़ ने सहम कर कहा और इससे दूर होकर वहां से जाना चाहा, लेकिन अरहम फिर से आगे होकर इसका रास्ता रोक गया। इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा दिल बहलाने दो मेरा, फिर चली जाना। अरहम ने इसके सर पर मौजूद दुपट्टे पे अपना हाथ रखा तो कनीज़ सहम कर इससे दूर होने लगी। अरहम। इससे पहले कि अरहम मजीद कुछ करता, सुल्तान की रौबदार आवाज़ पर अरहम फौरा कनीज़ से दूर हुआ और घबराकर सुल्तान को देखने लगा, जो इसे ऐसे देख रहा था जैसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। जी सुल्तान भाई, मेरे घर में मौजूद हर लड़की मेरी जिम्मेदारी है।
اور میں بالکل گوارا نہیں کروں گا کہ تم ایسا کچھ کرو، اسی لیے آئندہ ذرا محتاط رہنا، سلطان نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے خود کو ارحم کا وہ ہاتھ توڑنے سے کیسے روکا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ جی بھائی۔ ارحم اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور سلطان نے کنیز کو گھورا جو ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا کرنے آئی تھی تم اکیلی یہاں؟ جانتی ہو نا سب باہر ہیں۔ سلطان نے شکر ادا کیا کہ اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر وہ اسے ڈھونڈنے آ گیا، ورنہ یہاں جو ہوتا شاید اس پر سلطان سچ میں ارحم کی جان لے لیتا۔ وہ باجی نے گجرے لانے کا کہا تھا، کنیز نے گھبراتے ہوئے کہا تو سلطان اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ سلطان کے حکم کے مطابق کنیز نے اپنی نظریں جھکا کر رکھی تھی۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر سلطان کی پکڑ خود بخود اس کی ٹھوڑی پر سخت ہو گئی۔ یہ لڑکی کیوں اسے ہر وقت اپنی جانب کھینچتی تھی؟ آخر کیوں اس نے خود سے دور جانا اس قدر ناممکن بنایا ہوا تھا؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا نا کہ اما بی کے علاوہ تم کسی کی بات نہیں مانو گی، پھر کیوں مانی تم نے اس کی بات؟ سلطان کی سختی پر کنیز کا نازک وجود کانپ گیا۔ اس کا یہ کانپنا سلطان کی نظروں سے چھپا نہیں رہا۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سزا تمہاری یہ نازک جان جھیل نہیں پائے گی۔ سلطان نے اپنے انگوٹھے سے اس کا نچلا لب سہلایا تو کنیز اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ سلطان کا دل کیا کہ وہ ہر فاصلہ سمیٹ لے، لیکن وہ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہو، سلطان نے حکم دے کر اس کی ٹھوڑی کو چھوڑا اور وہاں سے جانے لگا۔ سائیں جی! کنیز کے پکارنے پر سلطان نے پلٹ کر اسے دیکھا جو سر جھکائے وہاں کھڑی اضطراب سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ فاسنے سائیں جی، یہ فاسنے کیا ہوتا ہے؟ کنیز کے سوال پر سلطان کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وہ فاسنے لفظ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فیانسے؟ سلطان نے درست الفاظ کا اندازہ لگایا تو کنیز نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جی وہ باجی نے کہا وہ آپ کی یہی جو آپ نے بولا ہے وہ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے سائیں جی؟ کنیز کے معصومیت سے پوچھنے پر سلطان پھر سے احساس شرمندگی میں گھر چکا تھا۔ اگر وہ اسے یہ بتاتا کہ اس کا مطلب منگیتر ہوتا ہے تو اس معصوم پر کیا گزرتی؟ دوست کو کہتے ہیں۔ سلطان کو کچھ اور نہ سوجا تو یہی بول گیا، جبکہ اس کی بات پر کنیز نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا کر منہ بسوڑ لیا۔ کیا ہوا؟ سلطان پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ لڑکے لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے سائیں جی، گناہ ہوتا ہے، توبہ کر لیں اللہ سے آپ۔ کنیز کی بات پڑھنا چاہتے ہوئے بھی سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیا کوئی آج کے زمانے میں بھی اس قدر معصوم اور سادہ ہو سکتا تھا؟ وہ سچ میں آسمان سے آئی معصوم پری تھی۔ نہیں ہے نا اب آپ ان کے دوست؟ سلطان کو خاموش دیکھ کر کنیز نے پوچھا۔ نہیں۔ سلطان کے جواب پر کنیز کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان آ گیا۔ میں جو بھی ہوں دل سے بس اپنی پری کا ہوں۔ سلطان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ کنیز کے چہرے کی مسکراہٹ پھر سے غائب ہو چکی تھی اور اب وہ معصوم یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پری کون تھی۔ سین چینج۔ ملکوں کی حویلی میں خوشیوں کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ اس سے کتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود اپنی سنسان حویلی کے سنسان کمرے میں لیٹا اعظم اس شور کو سن سکتا تھا۔ ڈھول پٹاخوں اور خوشیوں کی آوازوں سے اسے اپنی تنہائی سے نفرت ہو رہی تھی۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی جس خوشی کو اس نے آسمان کے دامن سے چھیننا تھا، اسے پھر سے خود ہی اس کے دامن میں واپس ڈال آیا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ آن نے سچ ہی تو کہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اس کی ذات ہمیشہ کے لیے سوالوں کا نشان بن جاتی، اور پھر وہ روز قیامت اپنے بابا، ماں اور پھپھو کو کیا جواب دیتا؟ اپنے ماں باپ کا خیال آنے پر اعظم اٹھ کر الماری کے پاس گیا اور اس میں سے اپنے ماما بابا کی تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ کبھی ان کی یہ حویلی بھی خوشیوں سے چہکتی تھی، کبھی یہاں بھی رونق اور شور ہوا کرتا تھا۔ وہ سب خوشیاں اور رونق آج اعظم کو بہت شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو اعظم۔ دیکھیں نا جی، 16 سال کا ہو گیا ہمارا اعظم اور پتہ بھی نہیں چلا۔ چلیں اب جلدی سے اپنے بیٹے کو دعا دیں۔ اعظم کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز پڑی اور آنکھوں کے سامنے ان کا ہیولا سا دکھائی دینے لگا جو اسی کمرے میں اعظم کے پاس ہاتھ میں کیک پکڑے بیٹھی تھی۔
جبکہ اعظم کے بابا سامنے کھڑے جاں نظروں سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو لمبی صحت والی زندگی دینا اور اس مرتبہ اسے 8ویں پاس کروا دینا، جس میں یہ پچھلے 3 سالوں سے فیل ہو رہا ہے۔ اعظم کے بابا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو اس کی ماں ہلکا سا ہنسنے لگی۔ پاس تو میں نے آپ کی دعا سے بھی نہیں ہونا بابا، کیونکہ میں فیل ہوتا نہیں ہوں، کر دیا جاتا ہوں۔ اعظم کی بات پر اس کے بابا نے اسے گھورا تو اعظم کی ماں نے فوراً اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ خبردار، جو آپ نے میرے بچے کو اس کی سالگرہ پر ڈانٹا تو خود برا پیش آؤں گی میں۔ اعظم کے بابا ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ تم بگاڑتی ہو اسے، میرا چن ماہی۔ ہاں تو ایک ہی لال ہے میرا، اسے بھی نہ بگاڑوں؟ اعظم کی ماں نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا تو اعظم ہنس دیا، اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر اعظم کے بابا بھی مسکرا دیے۔ ان میٹھی یادوں کو یاد کر کے اعظم کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے، اور پھر وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی تصویر کو سینے سے لگا کر سسک سسک کر رو دیا۔ اس نے رونا کب کا چھوڑ دیا تھا، وہ تو اپنی تنہائی سے لڑنا سیکھ چکا تھا، لیکن آج اسے اس تنہائی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اتنی شدت سے تو اسے یہ احساس تب بھی نہیں ہوا تھا جب وہ اپنے بابا کو قبر میں دفنا کر آیا تھا۔ میں تھک گیا ہوں بابا، اکیلے رہ رہ کر تھک گیا ہوں، اب مجھ سے مزید تنہا نہیں رہا جاتا، اعظم نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ انسان بالکل نہیں لگ رہا تھا جو ہر بات کو ہنس کر مذاق بنا دیتا تھا۔ آج وہ مکمل طور پر ایک بکھرا ہوا شخص معلوم ہو رہا تھا۔ کیا میرا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ کیا میرے دامن میں کسی کی محبت نہیں لکھی؟ اعظم نے ان دونوں کی تصویر کو اپنے سینے سے نکال کر دیکھا۔ تھک گیا ہوں میں بابا، اب اس تنہائی سے بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اعظم نے روتے ہوئے کہا، اور کتنی ہی دیر وہاں فرش پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی تصویر سینے سے لگائے روتا رہا، جبکہ ملکوں کی حویلی میں ابھی بھی خوشیوں کی چہچہاہٹ اور شور اٹھ رہا تھا۔ چینج آج ارشمان اور آن کی مہندی تھی اور سبھی اس کی تیاری میں مصروف تھے۔ باہر لون میں مہمانوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا اور گھر والے اندر ہال میں ان کا انتظار کر رہے تھے، جب اچانک ہی انابیہ کا دھیان سیڑھیوں کی جانب گیا۔ واؤ! سیڑھیوں سے نیچے اترتی لڑکی کو دیکھ کر بے ساختہ ہی انابیہ نے کہا، تو باقی سب کے ساتھ ساتھ ارشمان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ہلکے جامنی رنگ کا بھاری کامدار لہنگا پہنے اور دوپٹے کو گلے میں ڈالے وہ اترا کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کمر تک آتے بھورے سنہرے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور ہلکی سی جولری اور میک اپ کے ساتھ وہ لڑکی سے زیادہ کوئی حور ہی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ انابیہ کے ساتھ کھڑے اس کے بھائی ارحم نے اس لڑکی کو سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ لیزا ہے بھائی، شاہد انکل کی بیٹی۔ انابیہ نے لیزا کو دیکھ کر منہ بنایا۔ اس کے پریوں جیسے حسن سے نہ چاہتے ہوئے بھی انابیہ کو جلن ہو رہی تھی۔ واؤ یار، کیا چیز ہے! میں یوں ہی اس ملازمہ کے پیچھے خوار ہوا، اصل چیز تو یہاں ہے۔ ارحم کی بات پر انابیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ سوچنا بھی مت، ایک تو یہ آن کی چھوٹی بہن ہے اور دوسرا بہت چالاک لڑکی ہے، پنگا مت لینا اس سے، ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے گی آپ کو، انابیہ نے منہ بنا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ایسی کے لیے عمر قید بھی منظور ہے۔ ارحم نے پھر سے لیزا کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا، لیکن لیزا سیڑھیاں اترنے کے بعد سب کو نظر انداز کرتی سیدھا ارشمان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں تمہارے پسندیدہ رنگ میں؟ لیزا کے سوال پر ارشمان اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ اس نے یہ رنگ اتفاقا پہنا ہوگا، لیکن اس کی بات پر ارشمان بے انتہا غصے میں آ چکا تھا۔ سچ بتاؤں، نفرت ہو گئی ہے مجھے اس رنگ سے۔ ارشمان کی بات پر لیزا کے چہرے کی ساری نزاکت اور ادا ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو اپنی خوبصورتی سے ارشمان کو زیر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن محبت تو دور، وہ ارشمان کی نظروں میں سے اپنے لیے نفرت تک ختم نہیں کر پائی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں میں ارشمان ملک، تم اندھے ہو یا بننے کا دکھاوا کر رہے ہو؟ لیزا ذرا سا ارشمان کے قریب ہوئی اور ارشمان نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھا جو ان کی سرگوشیوں پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ امابی یا فرحین بیگم یہاں نہیں تھی، کیونکہ ارشمان کو ان کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اندھا نہیں، بلکہ تم بیوقوف ہو جو یہ سمجھتی ہو کہ محبت صورت سے ہوتی ہے۔ نہیں لیزا،
محبت انسان سے ہوتی ہے، اس کی روح سے ہوتی ہے، اور جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگتا، جنت کی حور بھی نہیں۔ لیزا ارشمان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اپنی مٹھیاں کس کر رہ گئی۔ تبھی ارشمان کی نظر سیڑھیوں کی جانب گئی تو آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سمٹ آئی۔ وہ لیزا سے دور ہو کر آن کے پاس گیا، جو سبز رنگ کی کرتی اور اورینج کلر کا شرارہ پہنے، دوپٹہ سر پر ڈالے، ہلکی سی جویلری اور میک اپ سے سجے اپنی دوستوں کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ ارشمان کو اپنے سامنے دیکھ کر آن کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ارشمان ہر ایک کو نظر انداز کرتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی ہو تم، کسی پری سے بھی زیادہ خوبصورت۔ ارشمان کی بات پر آن کے گال دہک گئے، جبکہ اس کی انگلش میں کہی بات سن کر جہاں سب شرارت سے ہنسے تھے، وہیں لیزا اپنی نفرت سے ان دونوں کی محبت کو دیکھنے لگی۔ مان، آپ بھی نہ، آن نے شرماتے ہوئے کہا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارشمان بھی اس کے پیچھے چل دیا، لیکن پھر اس نے رک کر لیزا کو دیکھا۔ تم میری آن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کبھی مت سوچنا کہ تم مجھے اس سے چھین سکتی ہو، میں صرف اور صرف اپنی آن کا ہوں۔ اتنا کہہ کر ارشمان وہاں سے چلا گیا اور لیزا اب تنہا اس ہال میں کھڑی لال ہوتی آنکھوں سے انہیں اپنی خوشیوں کی جانب جاتا دیکھ رہی تھی۔ لیزا بیٹا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ چلو باہر سب کے درمیان چلتے ہیں۔ شاہد صاحب نے لیزا کو وہاں کھڑے دیکھا تو اس کے پاس آ کر کہنے لگے، لیکن لیزا غصے سے پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے میں آئی اور غصے سے چلاتے ہوئے ڈریسنگ پر موجود ہر شے کو فرش پر پھینک کر توڑ دی۔ شاہد صاحب، جو اس کے غصے پر حیران ہو کر اس کے پیچھے آئے تھے، یہ سب دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے لیزا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ شاہد صاحب نے پریشانی سے پوچھا تو لیزا ان کی جانب پلٹی اور ان کے پاس آ کر ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ I love him dad, I really love him. مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ اپنے لیے چاہیے۔ لیزا کے رو کر کہنے پر شاہد صاحب پریشان ہو گئے۔ ان کی بیٹی تو وہ تھی جو اپنے قدموں میں بچھنے والے لڑکوں کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی، تو وہ کون تھا جس کے لیے وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی؟ کون ہے بیٹا وہ؟ بتاؤ مجھے، جو میری بیٹی کو پسند ہے وہ صرف اس کا ہوگا۔ شاہد صاحب نے لیزا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے پوچھا۔ ارشمان ڈیڈ، I want him, I really want him. لیزا کی بات پر شاہد صاحب سکتے کے عالم میں آ چکے تھے۔ آپ دیں گے نہ اسے مجھے ڈیڈ؟ آپ نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے اور ارشمان میری سب سے بڑی خواہش ہے، مجھے وہ چاہیے ڈیڈ، لیزا نے روتے ہوئے ضدی انداز میں کہا، اور شاہد نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ ان کی ایک بیٹی ان سے دوسری بیٹی کی خوشیاں مانگ رہی تھی۔ سین چینج۔ لیزا نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ لال آنکھیں اس کے رونے کی گواہ تھیں۔ کیوں اس کی قسمت میں رونا لکھا گیا تھا؟ وہ تو ہر وقت ہنسنے والی لڑکی تھی۔ کیوں اسے پوری دنیا میں صرف ارشمان ملک ہی اچھا لگا تھا، جو اس کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا تھا؟ آخر کیوں ہوا تھا ایسا؟ وہ غصے سے پلٹ کر شاہد کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اس کی بات سن کر شاہد اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر ہی کمرے سے چلے گئے تھے، اور اب لیزا کو ان سے جواب چاہیے تھا، جسے انہوں نے ہمیشہ لیزا کی ہر خواہش پوری کی تھی، ایسے ابھی بھی ان سے ارشمان چاہیے تھا۔ لیزا نے ان کے روم کا دروازہ کھولا تو نظر شاہد پر پڑی، جو اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ لیزا نے گہری نگاہوں سے اس بیگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اپنا سامان پیک کر لو لیزا، میری ایجنٹ سے بات ہو گئی ہے، صبح 9 بجے کی ٹکٹ ہے ہماری، ہم کل ہی کینیڈا واپس جا رہے ہیں۔ لیزا کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مجھے نہیں جانا کینیڈا۔ کیوں نہیں جانا؟ پہلے تم یہاں آنا نہیں چاہتی تھی اور اب تمہیں جانا نہیں ہے، شاہد صاحب نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ لیزا پر غصہ کر کے اسے مزید ضد میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ مجھے ارشمان چاہیے ڈیڈ، آئی لائک ہم، اس پر صرف میرا حق ہے۔ فار گاڈ سیک لیزا، شاہد صاحب کے چلانے پر لیزا حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ آن سے محبت کرتا ہے، تم سے نہیں، خدا را اس بات کو سمجھو اور چپ چاپ یہاں سے چلو۔ شاہد اتنا کہہ کر پھر سے اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ مجھے جو چاہیے ہوتا تھا آپ مجھے ہمیشہ دیتے تھے، تو اب کیا ہوا؟ ارشمان کوئی چیز نہیں ہے کہ اٹھا کر تمہاری گود میں ڈال دوں، وہ انسان ہے۔
لیکن مجھے وہ چاہیے ڈیڈ، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ جیسے آن کا خیال رکھتا ہے ویسے میرا خیال رکھے۔ جیسے اسے آن سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے میں بھی اسے لگوں کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیزا نے ضدی انداز میں کہا تو شاہد صاحب گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ ہم کل یہاں سے واپس جا رہے ہیں لیزا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لیزا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یعنی آپ مجھے آیوشمان نہیں دیں گے؟ نہیں، لیزا کے پوچھنے پر شاہد صاحب نے فوراً کہا تھا تو پھر میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اسے کیا لگتا ہے وہ خوشی خوشی شادی کر لے گا؟ میں یہاں کی ہر خوشی کو غم میں بدل دوں گی۔ لیزا چلائی اور مڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ لیزا میری بات، شاہد نے کچھ کہنا چاہا لیکن لیزا نے ان کے منہ پر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پہلے تو شاہد نے ٹھنڈی آہ بھری لیکن پھر شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر گھبرا کر دروازے کی جانب ہوئے۔ لیزا کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو۔ کیا ہوا ہے چاچو؟ سلطان نے ان کو پریشانی سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے ان کے پاس آیا تھا۔ بیٹا لیزا، اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، دروازہ بھی نہیں کھول رہی۔ اتنا کہہ کر شاہد پھر سے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ہٹیں آپ، سلطان نے اتنا کہا اور دروازے کو زور زور سے 3 سے 4 بار کاندھے سے مارا، جس کے نتیجے میں دروازہ کھل گیا۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر سلطان سکتے میں آ چکا تھا۔ لیزا، شاہد صاحب کی نظر لیزا پر پڑی تو وہ سانس تک لینا بھول گئے کیونکہ لیزا زمین پر گری ہوئی تھی اور اس کی کلائی سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ شیشے کا ٹکڑا تھا جس سے اس نے اپنی کلائی کو چیرا تھا۔ او خدایا نہیں! شاہد روتے ہوئے لیزا کے پاس گئے اور اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شاہد نے روتے ہوئے اپنی لاڈلی کو خود سے لگایا تھا۔ میں اسے کسی کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی ڈیڈ، اس سے پہلے میں خود کو مار دوں گی، میں خود کو مار۔ لیزا اتنا ہی بول پائی اور ہوش سے بیگانہ ہو گئی، جبکہ اپنی لاڈلی کو موت کے دہانے پر دیکھ کر شاہد سسک کر رونے لگے۔ سین چینج۔ جیسا لیزا نے چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا اور سب اپنی خوشیاں چھوڑ کر پریشانی سے ہاسپٹل کے ہال میں کھڑے تھے۔ چاہے وہ لیزا کو کچھ عرصے سے ہی جانتے تھے لیکن وہ ان کا خون تھی، اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی تو بھلا کیسے اس کی تکلیف کو فراموش کر دیتے۔ بس ایک آیوشمان ہی تھا جس کا اس تماشے پر دل کر رہا تھا کہ جا کر اس لڑکی کا گلا ہی کاٹ دے تاکہ جان چھوٹے اس سے۔ سینئر ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو سب نے ان کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک نظر آن کو دیکھا جو ابھی بھی مہندی کے جوڑے میں ہی تھی جبکہ جویلری وہ اتار چکی تھی اور وہاں کھڑی پریشانی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے آپ انہیں جلدی یہاں پر لے آئے، ورنہ کٹ کافی گہرا تھا، مسئلہ زیادہ ہو سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ شادی کا گھر موت والا گھر نہ بن جائے۔ نہ جانے کیوں میرے بچے کی خوشی پر ہی ایسی نحوست چھانی تھی۔ فرحین بیگم نے نفرت سے آن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اماں بھی ان کی بات پر گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ لیکن ایک پریشانی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر شاہد پھر سے بے چین ہوئے۔ موسٹلی جو لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ زندہ بچنے کے بعد بھی نہیں مانتے تب تک جب تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اسی لیے پلیز آپ کی بیٹی جو بھی چاہتی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر شاہد کا سر جھک گیا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ ضدی سی لڑکی اپنی بہن کا مقدر مانگ رہی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ شور۔ شاہد کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے کہا اور شاہد اس کمرے کی جانب چلے گئے۔ ڈاکٹر آن، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ان کی میڈیسن بتا دوں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر آن نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے پیچھے آفس میں چلی گئی۔ چلے بچی ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے ہمیں گھر چلنا چاہیے، مہمان باتیں بنا رہے ہوں گے، خواہ مخواہ کا تماشا لگا دیا ہے اس نے۔ فرحین بیگم نے منہ بنا کر کہا، تم چلی جاؤ گھر فرحین، ویسے بھی یہاں پہلے ہی بہت پریشانی ہے، اس سب پر تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں۔ سلطان، تم فرحین اور انابیہ کو گھر لے جاؤ، میں آیوشمان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ سلطان نے ہاں میں سر ہلایا اور فرحین بیگم کو ساتھ آنے کا کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ فرحین بیگم پہلے سے ہی جانے کے لیے بے چین تھی، اسی لیے فوراً انابیہ کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اماں بھی، میں ابھی آتا ہوں۔ اماں بھی کے ہاں میں سر ہلانے پر آیوشمان سیدھا اس آفس کی جانب گیا تھا جہاں آن ڈاکٹر کے ساتھ گئی تھی۔
आयुष्मान को ऑफिस में दाखिल होता देखकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। आन, मुझे तुमसे बात करनी है। आयुष्मान के पुकारने पर आन ने अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर से ध्यान हटाया। जी आन, मैं चाहता हूँ हम वापस चलें और सुबह होते ही हमारा निकाह हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इस लड़की की हरकत से हमारी शादी आगे हो। क्या हो गया है आपको मान? मेरी बहन हॉस्पिटल में है और आपको शादी की पड़ी है। इस बात पर आयुष्मान अपने दांत कचकचाने लगा। मुझे इस लड़की से कोई परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बला से वो मर जाए। आन आयुष्मान की बात पर अपने सीने पर हाथ बांध गई। लेकिन मुझे पड़ता है मान, वो बहन है मेरी। कैसी बहन? वो जिसने तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत तुमसे छीन ली। आन, तुम्हें क्यों है इसकी इतनी परवाह? आयुष्मान ने गुस्सा और बेचैनी से पूछा। वो नहीं चाहता था कि ये लड़की इनकी खुशियों में रुकावट बने, क्योंकि मैं आपकी तरह बेमुरवत नहीं हो सकती। मान प्लीज़, आप थोड़ा इंतज़ार कर ले। लीज़ा के ठीक होने पर हम कर लेंगे शादी। आन इतना कहकर फिर से पेपर्स देखने लगी। आन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो लड़की। आयुष्मान कुछ कहते कहते रुक गया और आन ने परेशानी से इसकी जानिब देखा। क्या बात है मान? क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है? आन के सवाल पर आयुष्मान ने कुछ देर सोचा और फिर आन को सब सच बताने का फैसला किया। वो जानता था आन खुद से ज़्यादा इस पर भरोसा करती है। आन, वो लीज़ा मुझसे। आयुष्मान बेटा। शाहिद की आवाज़ पर आन और आयुष्मान दोनों ने इनकी जानिब देखा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज़, क्या तुम बाहर आकर मेरी बात सुनोगे? शाहिद के पूछने पर आयुष्मान ने एक नज़र आन को देखा और फिर इस्बात में सर हिलाकर इनके पीछे चल दिया। शाहिद हॉस्पिटल के बाहर बने हुए लॉन में आए और आयुष्मान की जानिब मुड़कर अपने हाथ इसके सामने जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। मेरी लीज़ा को बचा लो आयुष्मान, मेरी बेटी को बचा लो। वो खुद की जान ले लेगी अगर तुम इसे नहीं मिले तो। बहुत चाहती है वो तुम्हें। शाहिद की बात पर आयुष्मान ने हैरत और गुस्से से इन्हें देखा। और आन? आन का क्या? जो मुझे बचपन से चाहती है, वो रह लेगी मेरे बिना? आयुष्मान के सवाल पर शाहिद का सर शर्मिंदगी से झुक गया। आन खुद को संभाल लेगी आयुष्मान, लेकिन लीज़ा बहुत ज़िद्दी है। इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है कि अपनी खुशियों को अहमियत दो। जो तुम्हारे दिल में आए करो, जो तुम्हें चाहिए हासिल कर लो। अगर इसने तुम्हें हासिल ना किया तो वो खुद को मार देगी। तुम इसे नहीं जानते, वो बहुत ज़िद्दी है। आयुष्मान ने अब की बार नफरत से इस मजबूर बाप को देखा। अफसोस हो रहा है मुझे आप पर। जो शख्स अपनी औलाद में इंसाफ नहीं रख सकता, इसे बाप कहलाने का कोई हक नहीं। इसकी इतनी परवाह है आपको। और मेरी आन का क्या? वो भी तो आपकी बेटी है ना। इसके हकूक़ का जवाब नहीं देना क्या आपको? आयुष्मान की बात पर शाहिद शर्मिंदगी के बोझ तले दब से गए थे। बचपन से आपने एक बार भी इसे बाप का प्यार नहीं दिया। अपना सारा प्यार इस पर निछावर कर दिया और अब आन की मोहब्बत भी इसे देना चाहते हैं। आयुष्मान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर कहा था। मेरी तरफ से वो लड़की जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी आन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समझा दीजिएगा आप ये इसे कि मैं सिर्फ अपनी आन का हूँ। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी या दिल में किसी औरत की जगह नहीं। इतना कहकर आयुष्मान वहाँ से चला गया और शाहिद वहीं खड़े रोते रहे। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके थे, क्योंकि अपनी बेटी की ज़िद से वो बखूबी वाकिफ़ थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। खुदा हाफिज़।